شامل عبادت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه مسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، باتیں بہت ہی اچھے انداز سے اور بڑے ہی منظم طریقے سے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اور بزرگوں کی باتیں کچھ ایسی ہوتی ہے، ان کے تذکرے، ان کے حالات کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ باتیں ان کی سنائی جاتی رہیں، ان کے حال احوال سن کر طبیعت پر ایک مثبت اثر پڑتا ہے، اور پھر ان چیزوں کے سننے کی وجہ سے طبیعت کا میلان عبادات اور طاعت میں اور ان چیزوں کی پابندی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہا جائے، ان کی خدمت میں رہا جائے، ان کے پاس وقت لگایا جائے، ان کے پاس رہنے کی برکت سے رفتہ رفتہ طبیعت پر ان کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسا بنایا ہی ہے کہ وہ اس کے اوپر ارد گرد کے ماحول کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بغیر نیت کے بھی اگر وہ اہل اللہ کی صحبت میں رہے گا تب بھی کچھ نہ کچھ اسے فائدہ حاصل ہو ہی جائے گا۔ ان کی خدمت میں رہے گا تو ان کے بولنے کا طریقہ، ان کے اٹھنے کا طریقہ، ان کے چلنے کا طریقہ، ان کے معاملات کرنے کے جو ان کی طریق ہوں گے، وہ سب کے سب کو رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی داخل کر لے گا۔ میں نے دو لفظ بڑھایا، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ انسان کو اللہ نے بنایا ایسے ہے، جیسے لوگوں سے تعلقات استوار ہوتے ہیں
ویسی چیزیں اسے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی لعنت ملامت کی فکر بھی نہیں رہ جاتی۔ جب تعلق اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا رہتا ہے، اس کے حالات کو بار بار پڑھتا ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ اس کی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ قبول کرنے کے بعد اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جو اس کے ناقدین ہوتے ہیں جب اس پر انگلی رکھتے ہیں تو اس کی طبیعت مچلتی نہیں ہے بلکہ وہ خوش ہوتا ہے، اندر سے اسے اس کی طبیعت جو ہے خوش ہو جاتی ہے، کیفیت اس کی ایسی بدل جاتی ہے کہ لوگوں کو اس پر بات کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو اس کی طرف کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے چہ جائے کہ غم ہوتا بلکہ اسے خوشی ہوتی۔ یہ چیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ماضی قریب تک دکھائی پڑے گی، اور یہ اگر صحیح صحبت میں رہا تو صحیح چیزیں آ جاتی ہیں، غلط صحبت میں ہوتا ہے تو غلط چیزیں بھی ایسے ہی قبول کر لیتا ہے۔ میں مثال دے دوں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے نوجوان نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ ناچنے والوں کو دیکھا، یعنی اس کی صحبت میں رہا۔ صحبت کئی قسم کی ہوتی ہے، صحبت نظری بھی ہوتی ہے، صحبت نظری ہوتی ہے، دیکھ دیکھ کے صحبت میں رہے تو یہاں موبائل پہ ہردم اس کو دیکھتا ہے دور، لیکن وہ معنی اس کی صحبت میں رہتا ہے، پڑھتا ہے بزرگوں کے حالات پڑھتا ہے تو معنی وہ بزرگوں کی زندگی کے ایام میں پایا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا درس اساتذہ دیتے ہیں تو بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے ادب سے بیٹھو، گویا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہو، تم ایسے بیٹھو، تمہارے سامنے حدیث پڑھی جا رہی تو تم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھاؤ کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ڈبل ٹربل کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو صحبت کئی قسم کی ہے۔ صحبت معنی نوجوان کو میسر ہوئی ایک ناچنے والے کی، موبائل پہ دیکھنے کی وجہ سے، بار بار اس کے حالات پڑھنے کی وجہ سے، اس کے تذکرے کرنے کی وجہ سے اسے ایک صحبت اسے میسر ہوئی اور میت اس کو حاصل ہوئی، تو رفتہ رفتہ وہ اس کی چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کرتا نہیں کرتا، کرنا شروع کر دیتا ہے نہیں بھائی، ہے نہیں؟ انسان بحیثیت انسان کے جیسا کپڑا پہننا اپنے لیے مناسب نہ سمجھے، نوجوان ناچنے والوں کی صحبت میں رہ کر ویسا لباس پہنتا ہے اور پہن کر فخریہ چلتا ہے، اور اگر اس پر کوئی انگلی رکھتا ہے تو وہ جھٹ سے اس کی انگلی کو پلٹ کے کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے، یہ آج کا فیشن ہے، تمہیں کیا معلوم ہے۔ یعنی گویا کہ اس پر جو ہنسی اڑاتا ہے اس کی ہنسی پر یہ ہنسی اڑا کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ایک طویل صحبت میسر رہی، اس کی وجہ سے وہ اس کے کٹے ہوئے لباس کو پہن گا اور اس کے عجیب طریقے کے بال جو انسان بحیثیت انسان کے، بشر بحیثیت بشر کے پہننا نہ پسند کرے، انسان انسانیت کے جامع میں رہتے ہوئے اپنا وہ سطر نہیں دکھاتا ہے، لیکن جب یہ نوجوان اس ناچنے والے کی صحبت میں رہا، اسی کے رنگ میں رنگ گیا، اسی کو صبح شام دیکھتا رہا، اب اس کا لباس ناپوں کے نیچ تک ہے، وہ باقاعدہ فخریہ طور پر لوگوں کو دکھاتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ نماز میں اگر ہمارے اور آپ کے آگے آ جائے تو اس کی تو نماز فاسد ہے ہی ہے، پیچھے جس کی نماز ہوگی اس کی بھی بیچارے کی نماز فاسد ہو جائے، لیکن پہنتا نہیں پہنتا، کتنے فخریہ طور پر پہنتا ہے، بال کتنے کلر کے، لال پیلے نیلے سب کرا کر کھول کر باقاعدہ وہ فخریہ طور پر گھومتا ہے۔ انسان نہ ٹہلے، بالکل نہیں ٹہلے، کوئی بھی ہو بھائی جو اچھے سمجھدار گھر کے ہوتے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، تب بھی وہ ایسا لباس ویسا بال نہیں بنواتے۔ اس کی وجہ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ وہ ان لوگوں کی صحبت میں
اتنا رہا کہ ان کا رنگ ڈھنگ، اس کا کلچر، اس کا پہناوا، اس کا اوڑھاوا اسے اتنا اچھا لگا کہ اب اس کے اوپر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حال احوال اثر نہیں کر رہے، اور لوگوں کے تذکرے سے بھی اس کی طبیعت پر کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ جو اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں اس پر کیچڑ اچھال کر آگے نکل جاتا ہے نہیں؟ میں بیٹھا ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، بلا واقعہ سناؤں، مجھے لگتا ہے میں کہاں جا رہا تھا یاد بھی نہیں، بہرحال ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے بغل میں نوجوان تھا، اس کا لباس کٹا تھا سب، تو مجھے تو معلوم تھا کہ فیشن چل ہی رہا ہے، تو میں نے انجان بن کے سے پوچھا یہ لباس کیا غلطی سے پہن کے چلے آئے کیا آپ؟ پھٹا ہوا جھٹکے میں ہو سکتا، فلائٹ چھوٹ رہی ہوگی۔ کہا نا مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے نا۔ ہم کہا نہیں پتہ ہوتا تب کیوں پوچھتے؟ پوچھ اسی لیے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں آپ کو خبر نہیں ہے، اصل میں یہ جو ہے فیشن چل رہا ہے۔ اچھا کہہ لو، آپ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، یار فیشن ہے، اسے اپنے کٹے ہوئے لباس پر تھوڑا سے بھی شرمندگی نہیں۔ شاعر کے سوال پر وہ الگ سے جواب دے، بتائیے آپ لوگ رہتے کہاں؟ فیشن ہی نہیں معلوم آپ کو، یہ فیشن چل رہا ہے، لیٹسٹ ابھی نیا آیا ہوا۔ ہم کہا اچھا بھائی جانتے نہیں تھے، جان لیے، چلو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بتا دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ بات کیا سمجھ میں آئی کہ جیسی صحبت میں انسان رہتا ہے ان چیزوں کو بڑی شدت کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ایسے ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جیسا ماحول پاتا ہے ویسے بن جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے کون سی چیز ایک وصف رکھا؟ محبت کرنے کا۔ محبت غلط بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے نہیں، دونوں طرف ہوتی ہے۔ صحیح ہوئی تو بہت آگے چلا گیا، اور غلط ہوا تو ابا کو دادا کو سب کو باغی بنا کے نکل گیا، کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالا، آگے نکل گیا۔ وہ صحیح جگہ محبت لگی تو کہاں چلا گیا دیکھا نہیں آپ نے؟ محبت کرنے کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنر عطا فرمایا ہے، جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی چیزیں اپنانے میں اسے بے انتہا سرور ملتا ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے محبوب کی ہر ادا پر وہ فدا ہو جاتا ہے، محبوب کے تذکرے تبصرے پر اسے مزہ آتا ہے، محبوب کے حال احوال کو بیان کرنے میں اسے وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا جہان کی کوئی چیز اسے وہ کیفیت اسے نہیں دے سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے محبت صحیح جگہ پر لگے۔ اگر محبت غلط جگہ سے ہو گئی تو یہ پاجامہ اتار کے ٹہلتا ہے اور کہتا ہے یہ نئے والا فیشن ہے، اور محبت اگر صحیح جگہ لگ گئی تو پھر یہی محبت انسان کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو جب آپ جائیے گا پڑھیے گا تو آپ کو وہ چیز دکھائی پڑے گی، صحابہ کے اندر کوئی اور کوالٹی نہیں تھی، کوئی اور علم اور ہنر نہیں تھا، ایک کوالٹی تھی وہ محبت کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت تھی صحابہ کو، جو ان کو کسی بھی چیز نے کہیں سے بہکایا نہیں، کہیں سے کمزور نہیں کیا، ان کے قدموں میں کہیں سے تزلزل نہیں ہوا، کہیں سے وہ متزلزل نہیں ہوئے، وہ ثابت قدم رہے، ہر جگہ ٹھہرے رہے، ہر جگہ ٹکے رہے۔ عقل اگر کام کی تو ٹھیک ہے، عقل نے کام کرنا چھوڑا تو عقل کو رخصت کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر دماغ کے کہنے پر عمل ہم لوگ کرتے تو پکا تھا کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم رسول اللہ سے بغاوت کر جاتے، اس لیے کہ دماغ فیل ہو رہا تھا، پورا دماغ قلب کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ کر کیا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عقل کو دھکا دے کر باہر کیا، دل کے پیغام کو ایک طرف ڈالا، کہا جو وہ کرتے ہیں وہی صحیح ہے۔ فرمایا کہ اگر بغاوت ہم کر سکتے تھے تو رسول اللہ سے صلح حدیبیہ کے دن بغاوت کر جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، سچی محبت تھی، اس لیے اس دن بھی ہمارے قدم جنبش نہ کیے۔ جب صلح ہوئی ہے تو اس میں سب چیزیں دبا کے لکھی گئی تھی، سب چیزیں صلح حدیبیہ میں دبا کے لکھی گئی تھی۔ حضرت جندل آ رہے تھے سامنے سے اور یہاں صلح لکھی جا رہی تھی
کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہوئے تھے، قیدی بنا کر بیڑیوں سے جکڑ کر ان کی بہت پٹائی ہو رہی تھی، وہ کہیں سے چھٹا کر آ گئے حدیبیہ کے میدان میں۔ اب جب وہ سامنے سے آ رہے ہیں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لکھوا رہے تھے، اور شرط میں لکھا جا رہا تھا کہ ہمارا قیدی کوئی کفار لکھا رہے تھے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی مدینہ چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کی طرف سے کوئی مرتد ہو کر یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہیں پر جا کر معاملہ، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا رسول اللہ کہ ہم حق پہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جندل نے یہ بات کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ میرے اوپر رحم کیجیے، ہمیں انہوں نے بہت مارا ہے، جتنی اذیتیں ہو سکتی ہے اتنی ہم کو اذیت ان لوگوں نے دے دی۔ کہا رسول اللہ کہ آپ کو ہمارا خیال نہیں آ رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بھائی خیال تو بہت آ رہا ہے، اور آپ نے درخواست کی کہ یہ ابھی دستخط نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان کو آنے دو، ان کے بعد دستخط کر لینا۔ سب اٹھ گئے، کہا نہیں یہیں سے طے ہوگا، ان کو تو لے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی چند دن اور صبر کر لو۔ حضرت جلد ہونے لگے، فرمایا رسول اللہ آپ ہمارا خیال کیجئے، انہوں نے ظلم و ستم کے تمام پہاڑ توڑ دیے ہیں، اب برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضرات صحابہ آگے پیچھے ہونے لگے۔ حضرت عمر نے اسی پہ کہا تھا کیا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ یہاں پر صحیح نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رسول بھی ہوں، میں صحیح بھی، لیکن جو کہتا ہوں وہ کرو۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، کہا کہ ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں حق پہ، کیا بات کیا؟ کہا نہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ ایک ساتھی جھگڑا ہوا آ رہا ہے، کیفیت ایک دم صحابہ کی بدل گئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضرت عمر سے رسول کون ہے؟ کیا پوچھا؟ کہ نبی تم ہو کہ وہ ہیں؟ فرمایا رسول اللہ تم ہو۔ کہ پھر بات ختم۔ یہ صدیق اکبر کا ایمان ہے، جہاں حضرت عمر ہل رہے تھے وہاں صدیق جمے ہوئے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں چھپے ہوئے تھے، سب سراقہ وغیرہ ایک دم آگ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کنویں کے مڈیر پہ، تو حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ ہم پکڑے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا فکر کیوں کرتے ہو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ساتھ میں۔ یہ نبی کا ایمان تھا، صدیق کا ایمان تھا۔ سمجھ میں آئے؟ سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ بہرحال تو جب محبت تام ہوتی ہے، جب محبت تام ہوتی ہے تو کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کر پاتی۔ صحابہ کو محبت مکمل حاصل تھی، رسول اللہ کے ایک اشارے پر اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنا کچھ سب کچھ جتنی چیزیں تھی سب چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ کبھی ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم مانیں گے تو کہاں جائیں گے۔ لوگ تانا زن ہوتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، سب کچھ برباد کرتے ہوئے جو کفار تھے وہ صحابہ کو چھلا کرتے تھے، کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن محبت تھی، صحیح جگہ لگ گئی تھی تو سب کو دھکا دے کے آگے نکل گئے۔ لوگوں نے ہنسی اڑائی، ہنسنے والوں پہ ہنسی اڑا دی، تمہیں کیا پتہ ہے۔ تو اگر ہمیں اور آپ کو بھی محبت وہی حاصل ہو جائے تو یہ دنیا کے لوگ بھگا پائیں بھائی، دوست احباب بہکا لے جائیں، ہمارا اپنا نفس بہکا لے جائے کہ داڑھی ایک مشت کسی چھوٹی عمر رکھ لے جائیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا نام لگ گیا ہے کہ رسول اللہ نے ایک مشت کی شرعی داڑھی رکھی ہے، تو اب پھر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ اس پہ ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا کم ثواب ہے۔ ایک مومن کے لیے بات اچھی نہیں لگتی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی یہ دین کوئی بنیوں کا مذہب تھوڑا نہیں ہے کہ ہر بات پہ تم ترازو لے کے کھڑے ہو جاؤ، یہ محبت کرنے والوں کا دین ہے۔ ایک چیز اگر ہمارے قائد نے کر دیا، اگر ہمارے پیغمبر نے کر دیا، بس وہی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اس کے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پہ کیا ملے گا، اس پہ کیا ملے گا، یہ کرنے پہ کیا ملے گا، اس سے مسلمان کا کیا لینا دینا ہے۔ ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دل کہہ رہا اچھے نہیں لگو گے، دل کو چھٹی دے دو، بالکل اچھے لگیں گے۔ دماغ کہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، داڑھی رکھ لو گے بیوقوف لگو گے، اس کو کہو تمہاری بھی چھٹی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت کی شرعی داڑھی رکھی ہے، یہ نسبت رسول اللہ تک پہنچتی ہے، اس لیے عمل اب ہم سے چھوٹے گا نہیں۔ عہد کر لیں بس، آسان ہے۔
نسبت کا جو خیال کرتا ہے اس کو کتنی دولت سے نوازا جاتا ہے ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم آپ اور کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ جنید بغدادی کوئی اللہ والے تھوڑے نہیں تھے، پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے، بادشاہ کی طرف سے لڑنے جاتے تھے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پہلوان ہوا کرتے تھے تو لڑنے جایا کرتے تھے، سال میں میلہ لگتا تھا، سب بادشاہوں کے پہلوان جمع ہوتے، جیسے آج کل زمانے میں کیا تو وہ بھی کہتا مرغا لڑانے لوگ جاتے تھے، سب کا الگ الگ مرغا ہوتا تھا، بعض علاقوں میں بیل لڑائے جاتے ہیں، بعض علاقوں میں کچھ لڑائے، اس زمانے میں کیا ہے پہلوان لڑائے جاتے تھے، پہلوانوں کی بڑی خاطر مدارت ہوتی تھی، اس سے ملک کا نام روشن ہوتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی صرف پہلوان تھے، بقیہ کچھ بھی نہیں تھے، اور کوئی ایک بھی ہنر نہیں تھا، بس پہلوان تھے۔ تو سال میں جب وہ جنگ کا موقع آتا تھا، پہلوانی کا موقع آتا تھا، تو اسی دن پھر دیکھا جاتا ہے کون پہلوان جیتا ہے۔ بہرحال بادشاہوں کے پہلوان آئے، لڑ رہا، ہار رہا، حضرت جنید بغدادی ہر کسی کو مارے جا رہے ہیں، اس کو ہرائے جا رہے ہیں۔ کئی پہلوانوں کو انہوں نے پٹ کر دیا، ہرا دیا، شکست دے دی۔ تو شکست دینے کے بعد وہ پہلوان نے کہتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے ہے کوئی کسی کے اندر دم ہے آئے، بہرحال جو آتا وہ زیر ہو جاتا، جو آتا وہ زیر ہو جاتا۔ تو اب یہ تھا کوئی نکل نہیں رہا تھا، پہلوان کے مقابلے میں کوئی نکل نہیں رہا تھا، تو اعلان کیا کہ ہے بھائی کوئی اب اور کوئی لڑنے والا ہو تو بتائے، ورنہ ان کو اس سال کا فاتح قرار دے دیا جائے۔ تو مجمع میں سے پتلا دبلا آدمی باہر آیا، سمجھے آپ، پتلا دبلا ایک آدمی مجمع سے باہر آیا، اس نے کہا ہم لڑیں گے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بھائی کیا بات کرتے ہو، پھونک دیں گے چلے جاؤ، کہاں یہاں جاؤ۔ کہا نہیں چیلنج ہے، چیلنج میں قبول کرتا ہوں، اصول کی بات ہے۔ کیا کہا آپ نے چیلنج دیا، میں چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ کہا بھائی جاؤ، تو ایسے کر دیں چلے جاؤ، جاؤ۔ تو پہلوان جب لڑتا تو ایسے ہاتھ لگا کر ایسے کندھے سے کندھا ملا کے چھوڑ کے پھر شروع ہوتا ہے کارروائی۔ بہرحال عوام نے کہا نہیں بھائی اب اس نے دعویٰ کیا تو آپ لڑیے، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میری بے عزتی ہے، میں اتنے کمزور آدمی سے لڑوں گا، پہلوان سے لڑے گا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں آپ نے دعویٰ کیا، آپ کو لڑنا پڑے گا۔ بہرحال معاملہ ہو گیا، سج گیا معاملہ۔ حضرت جنید بغدادی پہلوان کا آمنا سامنا ہوا اس عام آدمی سے، تو ہاتھ ملا کے جب وہ کندھے کے قریب گئے تو انہوں نے دو بات کہہ دی کان میں، دو بات کان میں کہہ دی، بس جنید بغدادی کی کیفیت بدل گئی۔ اب اس پتلے دبلے آدمی سے ہارتے جا رہے ہیں، 2-3 مرتبہ آگے پیچھے وہ پٹکی کھا گئے۔ لوگوں نے کہا نہیں وہ غلطی ہو گئی، آپ سمجھے نہیں، پھر سے۔ تو کہا نہیں میں ہار گیا بھائی، کہا نہیں پھر سے، پھر کھڑا کیا۔ لوگوں نے کہا وہ جھٹکے میں کچھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر تھوڑی دیر تک آگے پیچھے ہو رہے، پھر جنید بغدادی گر گئے۔ پھر کہا کہ یہ فاتح ہے، میں ہار گیا۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، معاملہ کچھ آگے پیچھے، پھر سے لڑائی ہونی چاہیے۔ پھر سے تیسری مرتبہ لڑائی ہوئی، پھر جنید بغدادی تھوڑی دیر تک آگے پیچھے ہو کے پھر گر گئے، اور جو شخص تھا وہ پھر ان کے اوپر چڑھ گئے۔ بہرحال وہاں جو اصول ہے لڑائی کے وہ پورے پا لیے گئے، جنید بغدادی ہار گئے، وہ عام آدمی جیت گئے۔ انعامات سے نواز دیا گیا، انعامات سے نواز دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی اپنی لڑائی وغیرہ سے ہار کر گھر واپس گئے۔ رات میں سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ جنید بغدادی ایک ادنا سا صرف پہلوان تھے، ولایت اللہ والوں سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ پہلوان جیسا ہوتا ہے، بس کھانا پینا لڑنا، 3 کام، ورزش کرنا، خوب کھانا، خوب لڑنا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے بس ایک چیز کو ان کو خیال آیا کہ انہوں نے نسبت کا خیال فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر فرمایا کہ یہ وقت تم سے بہت بڑا کام لیا جائے، تم نے ہماری نسبت کا بڑا خیال رکھا۔
وہ شخص جو لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کان میں جنید بغدادی کے کہا کہ میں آل رسول میں سے ہوں اور 3 دنوں سے میرے گھر میں پاکا ہو رہا، اگر آپ ہار جائیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، میرے گھر میں بچے کھا پی لیں۔ بس اتنے الفاظ انہوں نے کہے تھے۔ جنید بغدادی کی پوری عزت داؤ پہ تھی، کہہ دیتے کچھ، چلو ٹھیک ہے ایسی ویسی بات کرتے ہو، زوم میں ہوتا ہے، پہلوان تھے، پورے ملک کا نام خراب ہونے جا رہا تھا، لیکن اپنی عزت کو رسول اللہ کے نام پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہم تو ہماری کوئی عزت نہیں، محلے پڑوس کے لوگ نہ ہم کو پوچھیں، گھر کے لوگ نہ صحیح سے بات کریں، کہیں وہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں منسوب ہے کیوں چھوڑتے ہیں؟ کسی نے تو پوری اپنی عزت داؤ پہ لگا کر ان کی نسبت کا خیال کر لیا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت کی شرعی داڑھی رکھی ہے تو اب وہ عمل ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے، نسبت کا خیال ہونا چاہیے۔